السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شبیر بلوچ۔ ناظرین، آج کی جو ہماری ڈسکشن ہے وہ ڈسکشن ہماری ایران اور اسرائیل اور امریکہ کے درمیان جو کشیدگیاں ہیں اس حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طرح پیشاب خور بھارت وہاں پہ مسئلے مسائل پیدا کر رہا ہے۔ اور جو دوسرا ہمارا ٹاپک ہے، یہ جو کے سی ایم بلوچستان میں گئے تھے، کس طرح انہوں نے نگیٹو ایک رجحان برپا کیا وہاں کے عوام کے اوپر، اور اصل جو رخ ہے، اصل جو معلومات ہے وہ ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے۔ ناظرین، میر یار بلوچ کے نام سے، جو کہ میر یار بلوچ کا اصل نام جو ہے نا مصدق دلشاد ہے، میر یار بلوچ کا جس طرح بتایا جا رہا ہے کہ ان کا جو والد ہے وہ بلوچستان یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا، پھر وہ بلوچستان کو چھوڑ کے آج کل کافروں کے ٹکڑوں میں پڑ رہے ہیں اور کافروں کے پاس بیٹھ کے پیشاب خور ہندوستان کی رہنمائی میں ان کے کنٹینٹ کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس طرح پیشاب خور ہندوستان پورے دنیا میں ٹیررزم پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، یہی ہندوستان مختلف لوگوں کو، چاہے وہ فتنۃ الہندوستان ہے یا فتنۃ الخوارج ہے، ان کو اپنے جو مراسلات ہیں یا ان کی جو تعاون ہے اور پیسے کے شکل میں، اسلحہ کے شکل میں، دہشت گردی کو برپا کرنے کی جو سہولیات ہیں وہ ان کو پیش کرتا ہے، اور پاکستان جیسے اور ایران جیسے عظیم ملکوں میں دہشت گردی پھیلانے کی کوشش کرتا ہے ہندوستان۔ ناظرین، میر یار بلوچ جو کہ ان کی ایک جو والدہ ہے نادیہ قادری، جب بلوچستان میں ان کے لیے زمین تنگ ہو گئی تھی تو وہ بی جے پی کے جو ہے نا ایک مشہور سیاستدان ہے، ان کے پاس جو ہے نا گئی، وہاں پہ ہندوستان میں بیٹھ گئی، ان کے ساتھ رشتہ جوڑا، شادی کی، پھر اس کے بعد جو ہے نا شادی کرنے کے بعد تو ناظرین ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ جو میر یار بلوچ ہے، اپنے آپ کو سو کولڈ بلوچ کے نام پہ انہوں نے مشہور بھی کیا ہے، اور سو کولڈ بلوچوں کا نام جو لے کے پھر وہ یہی بلوچوں کے دشمن بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ ناظرین، اس ٹائم ایران میں جس طرح ایران ہمارا ایک مسلمان ملک ہے، جس طرح ایران میں غم و غصہ اور جس طرح ایران میں جو لاشیں گرے ہوئے ہیں وہ ہمارے مسلمان بھائیوں کا ہے، اور ایران میں ایک بہت بڑی تعداد وہ بلوچوں کا بھی ہے۔ آج میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ میر یار بلوچ جو ہے نا انڈیا کا پراکسی بن کے وہ جو اختلافات ہے، وہ اختلافات پیدا کر رہا ہے سوشل میڈیا میں، کہ وہ چاہتا ہے کہ ایران میں جو ہے نا مزید بمباری ہو، اور ایران میں مزید فائٹ ہو، اور ایران کو صفحہ ہستی سے مٹایا جائے۔ یہ میر یار بلوچ جیسے اور ہندوستان جیسے ملک کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے اندر جو لگ گئی ہے نا کہ پاکستان کیوں ان کی ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ پاکستان از اے پیسفل کنٹری اینڈ پاکستان از ٹرائنگ ٹو میک دا پیس۔ تو پاکستان چاہے جس ملک میں بھی، جہاں پہ بھی جو ہے نا لڑائی ہوگی، جہاں پہ بھی جو معاملات خراب ہوں گے، پاکستان وہاں پہ اپنا ایک کلیدی کردار ادا کرے۔ یہ بات ظاہر سی بات ہے ایران کی ہے، ہماری پڑوسی ملک ہے، پھر ہمارا مسلمان ملک ہے۔ جس طرح الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستان نے ایران اور اسرائیل کو کنیکٹ کر کے ابھی اسلام آباد میں جو اس جنگ کو ختم کرنے میں جو کردار ادا کر رہا ہے، وہ ایک بہت اہم کردار ہے، ایک بہت بڑا جو ہے نا نام ہے کہ جو پاکستان ہے وہ ثالثی کا کردار ادا کر رہی ہے۔ اس میں جو ہے نا زیادہ سے زیادہ چھپنے والی جو وہ ہے، وہ انڈیا کو، ہندوستان کو جو چھپ رہی ہے۔ کیوں پاکستان اس معاملے میں جو ہے نا یہ کر رہا ہے؟ کیونکہ
اسرائیل اور ایران کا جو لڑائی ہے اس کا اگر آپ دیکھیں تو جو چنگاری پیدا کی ہے وہ ہندوستان نے چنگاری پیدا کی ہے۔ تو ناظرین دعا کریں کہ پاکستان کو اللہ پاک اس کار خیر میں کامیابی عطا فرمائے، اور جس طرح پاکستان پورے دنیا میں ہر اس ملک کے ساتھ کنیکشن بنانے کی کوشش کر رہی ہے کہ تاکہ پاکستان میں ڈیولپمنٹ آئے، پاکستان کا نام بنے اور مسلمانوں کا نام بنے، تو اللہ کرے کہ یہ جو میر یار جیسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بلوچ کہتے ہیں، کیونکہ کوئی اپنے امی کے نام کے شناخت کے ساتھ وہ دنیا میں اپنا نام نہیں بنا سکتا ہے۔ میر یار بلوچ کا تو والد کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کون تھا، کہاں سے تھا۔ بہرحال جتنے بھی پاکستان کے بلوچ ہیں یا ایران کے بلوچ ہیں، میر یار جیسے بلوچوں کو اپنا دشمن مانتے ہیں، کافروں کا پراکسی اور پیشاب خور ہندوستان کا پراکسی، جو ڈالر کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، اپنے خاندان تک بیچتے ہیں۔ تو میر یار بلوچ کے اس پورے جتنے بھی ٹویٹس ہیں ان سب کو، جو کہ ایران کے خلاف ہے، ایران کو تباہ و بربادی کی طرف دھکیلنے میں ان کا ایک چھال ہے، ان سب کو پورے ایران سے اور پاکستان سے جو بلوچ قوم ہے ان کو رد کرتی ہے، اور بلوچ قوم نے باقاعدہ تصدیق کیا ہے کہ میر یار بلوچ، جو کہ اصل نام ان کا مصدق دلشاد ہے، وہ کوئی بلوچ نہیں ہے، وہ اس ٹائم ہندوستان کا ایک پیشاب خور اولاد ہے، جو کہ ہندوستان کے کہنے پہ لڑائی جھگڑے اور جو آگ میں چنگاری ڈالنے کی جو ہے نا ایک کردار ادا کر رہے ہیں۔ ناظرین کے کے سی ایم بلوچستان میں گئے، بلوچستان میں پہلے سے ہی جو ہے نا آلات کشیدہ ہے، اور 23 مارچ میں ان کو چاہیے تھا کہ یہی سہیل افریدی صاحب وہاں پہ 23 مارچ کے حوالے سے ہمارے جو یوم پاکستان، جس پاکستان میں اللہ نے ان کو عزت دی، اور یہی پاکستان کا پاسپورٹ یہی سی ایم سہیل افریدی کے جیب میں ہے، CNIC سہیل افریدی کے جیب میں ہے، ان کو چاہیے تھا کہ سب سے پہلے جو 23 مارچ ہے اس حوالے سے ہمارے قائد محترم بانی پاکستان قائد اعظم کو یاد کرنا چاہیے تھا، جو خواب دیکھا علامہ اقبال کو یاد کرنا چاہیے تھا، پھر اس کے بعد ہمارے جتنے بھی شہداء ہیں افواج پاکستان کے، ان کے لیے دعائیں کرنا چاہیے تھا، پھر اس کے بعد جو ہے نا کہ سیاست کی بات ہونی چاہیے تھی۔ مگر افسوس، صد افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ناظرین کہ جیسے ہی ایئرپورٹ سے باہر نکلے تو وہاں کے جو DIG صاحب ہیں، DIG پولیس، وہ ان کو شیک ہینڈ کر رہے تھے۔ شیک ہینڈ جیسے ہی کیا، شیک ہینڈ کرتے ہوئے ان کو گلا دے رہے ہیں کہ آپ میرے بندوں کو بند کر رہے ہیں۔ میں CM KPK سہیل افریدی صاحب کو کہنا چاہوں گا، اگر آپ کے بندے، آپ کے ورکر وہ دن دہاڑے نکلتے ہیں، روڈوں کو توڑتے ہیں، بلوچستان کوئٹہ کے اس ڈیولپڈ جہاں پہ ترقیاتی کام کیے گئے ہیں عوام کے لیے، ان کو توڑتے ہیں، اگر ان کو بند نہیں کریں گے، آپ کیا کہتے ہو، کھلے سانڈ کی طرح چھوڑیں گے ان کو؟ قانون سے بالا تر چاہے آپ ہیں، میں ہوں، جو بھی ہے، قانون سے بالا تر کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ پرامن طریقے سے نکلیں، اچھے طریقے سے نکلیں، آپ کے ورکر کو کوئی ہاتھ بھی نہیں ڈالے گا۔ آپ کو چاہیے تھا آپ اس DIG کو سلوٹ پیش کرتے، آپ اس DIG کو شاباشی دیتے کہ 23 مارچ ہمارا یوم پاکستان تھا۔ انہی DIGs اور یہی فورسز، یہی پولیس فورس FC اور آرمی کی وجہ سے آپ سکون کی نیند جو ہے نا کر رہے ہیں۔ آپ کے اس پورے پنڈال کو جو سیکورٹی دینے والا وہ یہی DIG کے جو پولیس ہے اور یہی سپاہی ہیں جو آپ کو سیکورٹی کو الرٹ کر رہے ہیں، آپ کو سیکورٹی دے رہے ہیں۔ خدا نخواستہ آپ کے اسی پنڈال میں اگر کوئی بلاسٹ ہوتی تو اس کے ذمہ دار کون تھا؟ حکومت اور یہی فورسز۔ آپ الٹا یہی پولیس کو جو ہے نا تانے دے رہے ہیں۔ ڈوب کے مر جانا چاہیے تھا آپ کو کہ آپ اس سے گلے ملتے، خاص کر یوم پاکستان کے دن۔ پھر اس کے بعد آپ جو ہے نا، آپ کو ناظرین ایک اور بھی چیز بتاتا چلوں
کہ بلوچستان اور خاص کر پی ٹی آئی میں جو پی ٹی آئی کا جو وہاں پہ صرف سے صرف اگر کوئی تھوڑا سا اسٹرانگ ہے پی ٹی آئی، وہ پشتون بیلٹ میں، بلوچ بیلٹ میں سہیل افریدی اور پی ٹی آئی کا کوئی اتنا جو ہے نا لوگ اس کو نہ جانتے ہیں نہ پہچانتے ہیں، نہ عمران خان کو بلوچ بیلٹ میں کوئی ویلو نہیں دیتے ہیں۔ بلوچ بیلٹ پولیٹیکلی سسٹم عمران خان کا کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اگر کوئٹہ میں اور خاص کر پشتون بیلٹ میں عمران خان اور سہیل افریدی جیسے لوگوں کے لیے نکلتے ہیں، وہ صرف پشتون بیلٹ ہی ان کے لیے نکلتا ہے۔ بلوچستان جو کہ پاکستان کا آدھا حصہ ہے، اور بلوچ بیلٹ میں عمران خان کے پارٹی کا کوئی وہ لیول نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی چیز یہاں پہ چاہیے تھا، ہم اپنے قومی زبان پہ تقریر کرتے، پھر بھی یہاں پہ آپ دیکھیں ہمارے سی ایم بلوچستان محترم سرفراز بگٹی صاحب، وہ بھی پشین گئے، انہوں نے بھی وہاں پہ تقریر کی، وہاں پہ اپنے افواج پاکستان کے حوالے سے تقریر کی، امن کے بارے میں تقریر کی، وہاں کے لوگوں کو ترقی یافتہ اور وہاں کے لوگوں کے باتیں سنی۔ سہیل افریدی صاحب الٹا وہاں بلوچستان گئے، وہاں کے لوگوں کو نگیٹیوٹی میں پہلے سے ہی پھیلے ہوئے تھے، مزید نگیٹیوٹی میں پھیلا دیا۔ تو سہیل افریدی کو چاہیے کہ وہ بلوچستان بھر میں پی ٹی آئی کا کردار ادا کرے، نہ کہ صرف ایک مخصوص جو ہے نا لوگوں کا ایک ٹولہ ان کو جو ہے نا اپنے ساتھ لے اور بولیں کہ میں بلوچستان کو پورا اپنے مٹھی میں کیا۔ تو باقی ناظرین، کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے ہمیشہ پاکستان میں لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ پی ٹی آئی نے ہمیشہ پاکستان میں فورسز کے لیے عوام کو نفرت پھیلانے کی کوشش کی ہے۔ پی ٹی آئی نے ہمیشہ جو ہے نا ایک نگیٹیوٹی سیاست کی ہے۔ میں ایک چیز بالکل کہہ سکتا ہوں کہ اگر عمران خان کرپٹ نہیں ہے، مگر قانون تو اپنے ہاتھ میں انہوں نے کیا تھا۔ اگر نہیں کیا ہے تو یہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں یا منسٹرز ہیں یا جتنے بھی ان کے جو ممبرز ہیں، آپ ان کو دیکھیں کہ ہمیشہ فورسز کے خلاف اور ہمیشہ پاکستان کے لیے جو ہے نا تنقید اور پاکستان میں نگیٹیوٹی سیاست۔ یہ پاکستان کس کا ہے؟ یہ پاکستان ہم سب کا ہے، یہ پاکستان صرف مخصوص لوگوں کا نہیں ہے۔ ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم پاکستان کو کچھ دیں، نہ کہ ہم یہ ڈیمانڈ کریں کہ پاکستان ہمیں کیا دے رہا ہے۔ پاکستان کو بنانے میں پاکستانی عوام کا کردار ہونا چاہیے، نہ کہ عوام پاکستان سے سوال کرے کہ پاکستان آپ جو ہے نا ہمیں کچھ نہ کچھ دیں، آپ ہمیں، کیونکہ ترقی اگر آتی ہے تو ترقی عوام سے آتی ہے، عوام کے سوچ سے آتی ہے۔ ناظرین، یہ آج کا جو ہے نا آج کے جو ٹاپک تھے، اجازت دیجیے مجھے ایک اور ولاگ کے ساتھ۔ بہت بہت شکریہ۔